بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے الباب التاسع والثلاثون فی الوصایا والموارث، وصیتوں اور وراثت کے بارے میں یہ چیپٹر ہے۔ پہلی حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ابو الزبیر سے، اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرث المسلم نصرانی، مسلمان کسی عیسائی سے وراثت نہیں پا سکتا، الا ان یکون عبدہ او امتہ، مگر یہ کہ وہ ہو اس کا غلام یا اس کی باندی۔ وراثت کے حوالے سے مسلمان کی وراثت کافر کو یا کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں مل سکتی۔ اگر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو بیٹا اپنے باپ کی وراثت نہیں دے گا۔ تو یہ شرعی ایک حکم ہے۔ تو یہاں آقا کریم نے فرمایا مسلمان کسی نصرانی سے وراثت نہیں پائے گا۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حماد سے، اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما اوصی بہ المیت من وصیۃ او کان علیہ نذر او صوم او کفارۃ یمین فہو من الثلث الا ان یشاء الورثۃ۔ فرمایا کہ میت کی طرف سے اگر کوئی وصیت کی گئی ہو تو اس کی وصیت، یا اس نے کوئی نذر مانی ہو تو اس کا پورا کیا جانا، او صوم، یا اس نے روزے رکھنے کا جو ہے وہ نیت کی ہو، یا قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو، تو یہ روزے کا بھی کفارہ ہوگا مرنے کے بعد، اور قسم کا بھی کفارہ، روزے کا فدیہ ہے، قسم کا کفارہ اگر کسی کے ذمہ ہے اور مرنے کے وقت وصیت کر دی، بتا دیا، تو فرمایا فہو من الثلث، یہ وصیت اس کے تہائی مال سے اوپر جاری نہیں ہوگی، تہائی مال کے اندر وصیت کو جاری کیا جائے گا، الا ان یشاء الورثۃ، مگر یہ کہ اس کے ورثاء اجازت دے دیں، تو پھر ورثاء کی مرضی کے مطابق وصیت پہ عمل کیا جا سکے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک شخص نے مرتے ہوئے وصیت کی کہ میں نے نذر مانی تھی فلاں چیز تو وہ پوری کرنی ہے، یا میرے اتنے روزے رہتے تھے ان کا فدیہ دینا ہے، یا میں نے قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ ہے، تو یہ چیزیں وصیت کے مطابق پوری کی جائیں گی، مگر مال جو اس نے چھوڑا ہے اس کے 1/3 میں سے، اس کے مال کے 1/3 میں سے یہ چیزیں پوری کی جائیں گی، یہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر 1/3 سے زائد خرچ ہو رہا ہے تو پھر جو اوپر ہے وہ ورثاء کی مرضی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اگر مرضی نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیں، وہ کہیں کہ جی ہم نہیں کرتے، تو لازم نہ ہوگی۔ یعنی وصیت دوسرے سادہ لفظوں میں، شارٹ لفظوں میں بات یہ ہے کہ وصیت 1/3 مال کے اندر نافذ ہوگی۔ وصیت کس میں نافذ ہوگی؟ تہائی مال، اس سے اوپر شرعی طور پہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ابتدائے اسلام میں قرآن نے وصیت کر کے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی وصیت اپنے خاندان میں جو وراثت کو تقسیم کرتا ہے خود کر کے اپنے پاس لکھ کے رکھ دے۔ پھر اللہ پاک نے جب سارے حصے خود مقرر فرما دیے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں، تو یہ وصیت ساقط ہو گئی۔
اب ہمیں کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے خود سب کے حصے مقرر فرما دیے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے آٹومیٹیکلی شرعی طور پہ اس کا جو رائٹ ہے اسے مل سکتا ہے۔ تو ابتداءً یہ حکم نہیں آیا تھا جب وراثت تقسیم اللہ نے نہیں فرمائی تھی، تو پھر حکم تھا کہ تم انصاف کرتے ہوئے سب کے درمیان اپنی جائیداد کو، وراثت کو تقسیم کر دو۔ لیکن جب اللہ پاک نے تقسیم کر دی تو اب وصیت جو ہے وہ تہائی مال کی تو باقی ہے، اس سے اوپر وصیت ختم ہو چکی ہے، اب اس سے زائد وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی وصیت کرے گا تو ورثاء کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ چاہیں تو اس پہ عمل کر لیں، نہ چاہیں تو شرعاً ان پر کوئی زور زبردستی نہ ہوگی، اسی پہ عمل ہو سکے گا جو ایک تہائی مال کے اندر اندر وصیت کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ تھا آج کا بیان کہ وراثت کافر کی مسلمان کو نہیں مل سکتی، اور وصیت تہائی مال کے اندر جاری ہو سکتی ہے، تہائی مال سے اوپر وصیت جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔